انسان جب اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد آنکھیں کھول کے کچھ دیکھتا، کچھ سنتا ہے، کچھ محسوس کرتا ہے، تو ماہرین کے بقول بچوں کے دماغ میں ایک دن کے اندر کئی سو سوال پیدا ہوتے، کئی سو سوال۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ بات چیت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کس قدر پوچھتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اور جو چیزیں اس کے قابو چڑھ جائیں، اس کے کھلونے ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کھول کے اس کے اندر سے دیکھے اس کے اندر کیا ہے۔ گویا تجسس، معلومات، یہ ہر انسان کے اندر فطری طور پہ اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لے، زیادہ سے زیادہ معلومات اس کے پاس ہوں، اور پھر جوں وہ بڑا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں میرے پاس بہت زیادہ معلومات ہوں۔ حتیٰ کہ اس وقت اگر ہم ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیں جو بڑی حد تک اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں تھوڑے سے غالب قسم کے نظر آنے والے لوگ ہیں، تو آپ دیکھیں گے ان کے اس غلبے میں معلومات کا بہت بڑا عمل دخل ہے، بہت زیادہ۔ جتنی کسی کے معلومات کنفرم ہیں، زیادہ ہیں، وہ معاشرے میں عام فرد سے اتنا ہی زیادہ ممتاز ہے، منفرد ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر معلومات کا ماخذ کیا ہے، اس کا مستند ہونا کیسا ہے، کنفرم ہے کہ نہیں ہے، مستقبل کے اندر اس کے خیر کے فائدے کتنے ہیں، شر اس میں کتنا ہے، وہ اگلی بحث ہے۔ لیکن جاننا اور جاننے کے بعد دوسروں کو باور کروانا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، یہ بہرحال ایک ہمارا نفسیاتی مسئلہ بھی ہے اور معاشرتی مسئلہ بھی ہے۔ لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں باقاعدہ جاننا چاہیے۔ ایک ہے آپشنل کہ کوئی بات نہیں، اس کا پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ چلا تو کوئی مسئلہ نہیں، وقت تو گزر ہی رہا ہے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ سوال ایسے ہیں، ان کے متعلق ہمارا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کے متعلق معلومات جمع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان سوالوں کے جواب جمع کیے بغیر، جانے بغیر ہم اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ وہ کیا چیزیں ہیں اور وہ کس قدر ضروری ہیں، ان میں سے سب تو نہیں، میں چند چیزیں سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں سائنسدان جس بات پر بہت زیادہ تحقیقات کرتے نظر آتے، بہت زیادہ، یہ کائنات ہے، کیسے تخلیق ہوئی ہے، سب سے زیادہ ان کا زور اس بات پر ہے کہ یہ کیسے تخلیق ہوئی ہے۔ پھر ہر دور کے اندر اس پر ہر شخص اپنی معلومات کے مطابق رائے دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تھیوری اور کیا کیا نظریات ہیں جو دنیا کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ لیکن جتنا بڑا زور اور دباؤ اور انویسٹمنٹ اس نقطے پر ہے کہ یہ کائنات بنی کیسے ہے، کاش اس نقطے پر بھی اتنا ہی زور ہوتا کہ یہ بنی کیوں ہے۔ لیکن اس پر اتنا زور آپ کتابوں میں، ریسرچ میں نہیں دیکھیں گے، ڈیبیٹ میں یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ کیوں بنی ہے، یہ بڑی تھوڑی ہے، بڑا تھوڑا ٹچ ہے اس مسئلے پر کہ یہ کیوں تخلیق ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ گفتگو اس بات پر ہو رہی ہے کہ یہ کیسے بنی ہے۔ اللہ اکبر، ایک یہ مسئلہ ہے۔ پھر اس کائنات کے اندر ایک بہت اہم منصوبہ اس کائنات کے خالق کا، وہ انسان کی تخلیق ہے۔ بے شمار مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہاں پر کس کس طرح کی مخلوقات رہ رہی ہے، مگر جس کو ہم ساری دنیا میں زیادہ جانتے ہیں وہ انسان ہونے کے ناطے اس کائنات کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی شکل میں تشکیل دیا ہے۔ اس پر یہ بیمار کیوں ہوتا ہے،
یہ ڈسٹرب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی روزی میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عیاشی میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی آرام دہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پہ تو ریسرچ بھی ہے، اس پہ سلیبس بھی ہے، اس پہ تربیت اور کورسز بھی ہیں، لیکن اس انسان کی تخلیق کیوں کی گئی ہے، اس پر آپ بہت بڑی تعداد کو خاموش دیکھیں گے۔ بالخصوص اکثر جو چیز زیر بحث آتی ہے کہ سائنس انسان کی تخلیق کے مقصد پر روشنی ڈالتی نظر ہی نہیں آتی۔ وہ اس پر ضرور بات کرے گی، یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کے مرحلے کیا ہیں، یہ ڈسٹرب کیوں ہوتا ہے، اس کو راحت کیسے ملتی ہے، وہ اس پر تو بات کرے گی۔ لیکن ایک انسان پیدا کیوں ہوا ہے، اس کی تخلیق کے ساتھ کیا مدعا، کیا مقصد ہے، یہ گفتگو کرتی ہے آپ کو سائنس تو نظر نہیں آئے گی، لیکن افسوس کہ ایک بہت بڑا طبقہ بھی اس مسئلے پر بات کرتا نظر نہیں آتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ بھی میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں علم جتنا انسانوں کے پاس موجود ہے وہ اس لیول کا ہے ہی نہیں کہ وہ ثابت کرے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی کتابوں کے مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، جتنے رائٹر ہیں، جتنے محققین ہیں، جتنے ریسرچ کرنے والے ہیں، جو ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، ان کے پاس ان کا جو علم ہے اس قدر محدود ہے، اس قدر محدود، اور خواہشات کا غلام ہے اور ضروریات کا پابند ہے کہ وہ اس لیول کی پروڈکشن دے ہی نہیں سکتا کہ انسان کی تخلیق کے مقصد پر وہ بات کرے۔ وہ بیچارہ اس مسئلے میں بانجھ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ ہم ہر چیز کے مقصد پر بات کرتے ہیں، اس کے چلنے پر بات کرتے ہیں، اس کے فائدے پر، شر پر بات کرتے ہیں، اور جو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اور سب سے زیادہ نقصان کر سکتا ہے وہ انسان ہے۔ یہ حضرت انسان جب خرابی پر آتا ہے تو درندے وغیرہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس نے تو ایک ایٹم بم گرانا ہوتا ہے، کئی جنگلوں کے درندے بھی اس تباہی پر لگا دیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے جو ایک بٹن انسانوں کی اور اس دنیا کے اندر باقی مخلوقات کی بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن یہ صحرا کس کو جاتا ہے؟ انسان کو۔ یہ صلاحیت انسان کے پاس، اگر اس نے دنیا کو فائدہ دینا ہے تب بھی اس کے مقابلے میں کوئی دوسری مخلوق فائدہ دینے والی نہیں۔ اگر اس نے شر پہنچانا ہے تو پھر بھی یہ تباہ کن نتیجے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں کنٹرول کرنا، دنیا کا اس پر زور بڑا ہے، محنت بڑی ہے، لیکن اس میں کمی نظر آتی نہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ انسان اس بات کو جانچے، پڑھے، سیکھے کہ میری پیدائش کیوں کر ہوئی ہے، اس کے ساتھ کیا مدعا ہے، کیا مقاصد ہیں، کیا اہداف ہیں، تو یقین کریں انشاءاللہ ہماری زندگی اپنی اصل پر آ جائے گی، اپنی اصل پر آ جائے گی۔ اور یہ جواب ایک ہی کتاب دے سکتی ہے، وہ رب رحمان کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی چیز مارکیٹ میں آتی اس کے ساتھ کوئی بکلیٹ بھیجا جاتا ہے، کتابچہ، اور ماہرین سب سے پہلے اس کو پکڑتے ہیں کہ اس کے اس فنکشن کی سمجھ نہیں آ رہی، اس بکلیٹ میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، یہاں سے معلومات ملیں گی، اس طرح اس کو چلانا پڑے گا، اس کی احتیاط کرنی ہے۔ یہ انسان جس کی تخلیق ہے اسی نے بتانا تھا اس کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور وہ پھر وہ جواب کتاب اللہ میں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ انسان کا خالق اس کا جواب دے گا کہ اس کی تخلیق کا مقصد اعمال صالحہ ہے، نیک کام ہیں، اچھے رویے اور اچھے کردار ہیں، درست نظریات ہیں، دوسروں کو اپنے شر سے بچانا، خیر پہنچانا۔ یہ اس کا خالق ہی بتا سکتا ہے کہ تیری تخلیق کے ساتھ یہ بات جڑی ہے۔ میرے محترم بھائیوں،
لیکن یہ بھی ایک افسوسناک حقیقت ہے، میں اس پر آگے بھی جا کے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ جس قدر دنیا کے اندر دوسری کتابوں کا مطالعہ ہے، دوسری کتابوں کے ساتھ لنک ہے، آن لائن دنیا بہت بکس پڑھتی ہے، بڑا مطالعہ ہے، سامنے رکھ کے بھی پڑھتی ہے، بڑی بڑی لائبریریز موجود ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن انسان کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے؟ دنیا کی کوئی کتاب یہ جواب نہیں دے رہی، وہ گونگی ہو جاتی ہے، اور ایک ہی کتاب اس کا جواب دیتی ہے، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس بندے نے اس کتاب کو نہیں پڑھنا، وہ یاد رکھے، وہ تسلیم کر لے، اس کے پاس اس کی زندگی کے مقصد کو متعین کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ وہ جس طرح کی بھی تعلیم حاصل کر لے، جو کچھ بھی وہ تجربات مشاہدات میں سے گزر جائے، اس کا جواب کتاب اللہ کے پاس ہے کہ انسان کی تخلیق کیوں ہوئی۔ اگر یہ کتاب اللہ پڑھے گا تو اپنے مقصد کا تعین کرے گا، اگر یہ اس کتاب کو نہیں پڑھے گا تو دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس کی زندگی کے مقصد کا تعین نہیں کر سکے گی۔ اس لیے فضول زندگی گزارنے سے بچنے کے لیے، اپنے 70-80 سال 100 سال ضائع کرنے سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ یہ دنیا کے اندر بہت بڑا سوال ہے، لیکن شاید زندگی میں عام لوگ اس کی اتنی ضرورت محسوس نہ کریں، لیکن مرنے کے بعد چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جب بندے نے قبر میں جانا ہے تو پھر وہاں یہ حسرت ہی کرنی پڑے گی کہ کاش ہم نے اس سے رہنمائی لے لی ہوتی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں دفنایا جاتا ہے تو فوری فرشتے آ جاتے ہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کون سا ہے؟ تو جو مومن ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میرے رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں اسلام کا پیروکار ہوں، اسلام میرا دین ہے۔ فرشتے اس کو پوچھتے ہیں، تمہیں ان باتوں کا کہاں سے پتہ چلا؟ تمہیں کس نے یہ بات سمجھائی؟ یہ بڑے اہم سوال تھے، کہاں سے تجھے پتہ چلا؟ وہ کہے گا، میں نے رب کی کتاب پڑھی، میں نے رب کی کتاب پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، قرآن نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی کہ تیرے رب کا نام اللہ ہے، الرحمن ہے، تیرے دین کا نام اسلام ہے، اور تجھے جس چیز کی طرف لے کے جانے والی راہبر شخصیت بطور رسول، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پاس ہو گیا۔ پھر ایک دوسرا بندہ ہے، کافر ہے، اس کو فرشتے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا، رسول کا نام کیا ہے، تمہارا دین کون سا ہے؟ اس کے پاس ایک ہی جواب ہے، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا۔ پھر فرشتے طنزاً اسے کہیں گے، کاش تو نے اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی تو تجھے پتہ چل جاتا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب کیا ہے۔ تو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب بتائے گی، یہ کتاب بتائے گی ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، یہ کتاب بتائے گی، لیکن جو اس مقصد کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور چیز ہے، جب ہم ہوش و حواس میں آتے ہیں، تھوڑے میچور ہوتے ہیں، ہم زندگی میں کسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں، راستہ کوئی ایک ہے، بے شمار راستے ہیں، بے شمار۔ صحیح راستہ کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ کون سمجھائے گا کہ یہ جو درجن سے زیادہ راستے ہیں ان میں درست راستہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھ لیں، ایک حدیث میں 72 راستوں کا تذکرہ کیا، اس کو تھوڑا سا اینگل بدل کے سمجھ لیں حدیث کو۔ آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے 72 گروپ ہوئے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، ایک اور ہوگا اضافی۔
کہا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، سب فیل ہو جائیں گے، صرف ایک گروپ بچے گا، ایک ٹیم بچے گی، ایک گروہ بچے گا، 72 گروہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یعنی فیل ہو جائیں گے۔ آخر 72 نے کسی راستے پر چلنا ہے نا، ان کا کوئی ٹریک تو ہے نا، ہواؤں میں تو نہیں اڑنا۔ آج فضاؤں کے اندر تو جہاز ٹریک پر اڑتے ہیں، وہ جی پی ایس کے ساتھ کسی لائن پر چلتے ہیں، ان کے روڈ ہے، ان کا سسٹم ہے۔ تو زمین پر بھی روڈ کے بغیر نہیں چلا جاتا بھائی، یہاں بھی کوئی راستہ ہے۔ جب منزلیں طے کرنی ہے تو راستے طے کرنے پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا 72 ٹیموں کا جو راستہ ہے وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، ایک ٹیم بچے گی۔ صحابہ نے پوچھ ہی لیا، بڑے سمجھدار لوگ تھے، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی، کہنے لگے ہمیں اس ایک گروہ کا تعارف کروا دیں جس کا راستہ صحیح ہے، جس کی منزل صحیح ہے، جس نے کامیاب ہونا ہے۔ ہمیں 72 کے چکروں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیں بس اتنا بتا دیں، جس گروپ نے، ٹیم نے، جماعت نے منزلوں کو پا لینا ہے، صحیح راستے پر چلنا ہے، ہمیں اس کا تعارف کروا دیں۔ آپ نے چھوٹے سے جملے میں کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو فرد، جو خاندان، جو جماعت، جو ملت، جو قوم اس پر چلے گی وہ کامیاب ہو جائے گی۔ کیا سمجھ آتی ہے؟ سمجھ لیں 73 چینل ہیں، ٹریک ہیں، 73 سڑکیں ہیں، ساری کی ساری منزل کو نہیں جاتی، منزل کو ایک ہی جاتی، ایک ہی جاتی، اور اس راستے کی نشاندہی کر دی گئی ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، سیدھا راستہ جو ہر نماز کے اندر ہم مانگتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور مناظرے کرتے ہیں اس بات پر کہ جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے گی وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ منزلوں کے تعین کی نشاندہی کرنی پڑے گی، غلط اور صحیح کا فرق کرنا پڑے گا۔ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کے راستوں پر کراس لگانا پڑے گا۔ جن پر انعامات ہوئے، جو پاس ہوئے، جو جنتوں کے سرٹیفکیٹ اپنے نبی سے وصول کر چکے، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ایوارڈ یافتہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو پوزیشن ہولڈر ہیں اسلام کے اندر، جو انعامات لے کے آگے بڑھے ہیں، صرف پاس نہیں، ایسے پاس جو انعامات لے کے، شیلڈیں لے کے آگے بڑھے ہیں، ان کے چینل پر، ان کے راستے پر چلانا۔ یہود و نصارہ کے راستے پر ہم نہیں چلنا چاہتے، ہمارے نزدیک وہ ریجیکٹڈ راستے ہیں، ہمارے رب ہمیں اس سے بچا لے۔ آخر میں سب کہتے ہیں آمین، یا اللہ جو میرے امام نے دعا کی ہے میں اس پر آمین کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میری بھی یہی خواہش ہے، میرا بھی یہی مقصد ہے۔ اس سیدھے راستے کا تعین دنیا کی کوئی کتاب نہیں کرے گی، اس کا نام کتاب اللہ قرآن مجید ہے، جو اس بات کی تصدیق کرے گی کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ آج ڈائریکشن کے سلسلہ میں مسجد بنانے لگتے ہیں، کتنی بحثیں ہوتی ہیں، یار وہ قطب نما لے آؤ، یار وہ قبلے کی سمت درست کرنی ہے، اگر تھوڑا بہت فرق ہو تو کتنا لوگ ناراض ہوتے ہیں، ان کا تو قبلہ ہی درست نہیں۔ ہاں، 5 نمازیں پڑھنے کے لیے بھی قبلہ درست ہونا چاہیے، 100 سال کا سفر کرنے کے لیے بھی قبلہ درست ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری بحثیں، ہمارے مناظرے، ہمارے جھگڑے، تلخیاں صرف اس بات پر ہو جائیں کہ نہیں جی اتنے ڈگری پر قبلہ رکھنا تھا، یہ تھوڑا فرق آ رہا ہے، کارپٹ پہ لائنیں لگا لو، مسلح کا رخ یہ کر لو۔ ہاں، یہ تو 5 وقت کا کام ہے، 100 سال چلنے کے لیے بھی رخ درست کرنا پڑے گا، اور اس کی نشاندہی جو جی پی ایس کرے گا، جو قطب نما کرے گا، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید بتلائے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، صحیح ٹریک کون سا ہے، تمہاری ڈائریکشن صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ فرق واضح کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے کس مسئلے پر، اس کے اندر ہمارے
ایک کمزوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے وہ میں نے چھین لینا ہے، میں نے وصول کرنا ہے، وہ میرا ہے۔ کون بتائے گا کہ تیرا کیا ہے اور اس کا کیا ہے؟ تیرا کیا ہے، اس کا کیا ہے، کون بتائے گا؟ میرے بھائیو، ہم تو اس کو نارمل لیتے ہیں، لیکن ہم خود اب نارمل ہو چکے ہیں اس خرابی کی وجہ سے۔ دنیا میں کتاب اللہ ہی ایسی کتاب ہے جو بتائے گی تیرا کیا ہے اور کتنا ہے، اس کا کیا ہے اور کتنا ہے۔ دوسری کوئی کتاب اس کی نشاندہی نہیں کر رہی، دوسری کوئی کتاب ہماری اصلاح نہیں کر رہی، ہمیں معلومات نہیں دے رہی۔ پتہ ہے ہمیں ہمارے وکیل بھائیوں کی لائبریریز بھری پڑی ہوتی، اور ان سے پوچھو آپ کے پروفیشن کی روح کیا ہے، کہتے ہیں لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں۔ ہم جج کے سامنے کھڑے ہو کے عام شہری کو اس کا حق لے کے دینے کے لیے بطور وکیل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ اس کا حق سمجھاتے ہیں بطور پاکستانی، بطور انسان، بطور مسلمان۔ ہم پر جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں اور جو ہمارے فرائض ہیں، یہ شاید کتاب اللہ سے بڑھ کے کوئی کتاب اس کی وضاحت ہی نہیں کرتی، اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے اولاد میرے حقوق ادا نہیں کر رہی، اولاد کہتی ہے تو کڑا پورے کیتے نہیں، بیوی 6 بچوں کے بعد بھی کہتی ہے سچا پیار نہیں ملا، خامد 8 بچوں کے بعد بھی کہتا ہے کہ لبا شادی کر کے ہم بھی ذلیل ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ہر کوئی دوسرے سے جو توقع کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ تم اپنے فرائض پورے کرو، مجھ سے نہ پوچھو کہ میرا فریضہ کیا ہے، میرا فرض کیا ہے۔ کیوں؟ جس چیز نے یہ سمجھانا تھا کس کا حق کیا ہے، کس کا فرض کیا ہے، ہم نے تو اس کو پڑھنا مناسب ہی نہیں سمجھا، ہم نے تو اس کو پڑھنا مناسب نہیں سمجھا۔ جب ہم نے اس کتاب سے فیصلے نہیں کروائے کہ خاوند کا حق کیا ہے، اس کا فرض کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، اس کا فرض کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، اس کا فرض کیا ہے، رشتہ داروں کا، پڑوسی کا، گاہک کا، دوست کا، مسلمان کا، غیر مسلم کا حق کیا ہے، ان کا فرض کیا ہے، جب ہم نے اس کو نہیں پڑھا، پھر جس انداز میں کسی کو سمجھ آئی وہ الجھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پھر جیل بھی آباد ہیں، کچہریاں بھی آباد ہیں، حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات قبرستان بھی آباد ہوتے ہیں، ان کی آبادی میں بھی کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ پھر ہم حقوق چھیننے کی بات کرتے ہیں، پھر ہم حقوق دلیل سے منوا کے لینے کی بات نہیں کرتے، پھر ہم حقوق بالجبر چھیننے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا کہیں اور سے تھا، سیکھا کہیں اور سے تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس شر سے بچیں، اس کے لیے پتہ لگانا ضروری ہے کہ میرا جو سٹیٹس ہے اس معاشرے میں، بطور سینئر، بطور جونیئر، بطور والد، بطور اولاد، بطور بیوی، بطور خامن، بطور بیٹی، بطور بہو، بطور ساس، بطور نند، بطور دوست، اگر ہم چاہتے ہیں ہم ایک مناسب کردار اس معاشرے کو ادا کریں، پھر ہمیں یہ کتاب پڑھنی پڑے گی، پھر ہمیں یہ قرآن پڑھنا پڑے گا، پھر ہمیں اس کو پڑھ کے تسلیم کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہر چیز اپنے اپنے لیول میں آ جائے گی، ہر چیز سیٹ ہو جائے گی، پورا معاشرہ خیر پر کھڑا ہوگا اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی، اس کا تھوڑا ٹچ دے دوں کہ ہمارے رب نے آسمانوں پر توجہ کروا کے کہا دیکھو تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے، کوئی ڈسٹربنس نظر آتی، کوئی فساد نظر آتا ہے، حالانکہ سیاروں کی تعداد کا اللہ کو علم ہے، ان کی سپیڈ کا اللہ کو علم ہے، وہاں لفظ نوری استعمال ہوتا ہے، شعاعوں کا سفر ہے، ستاروں کا سفر ہے، بڑا ہیوی سائز ہے ان کا، بہت بڑی تعداد ہے، بڑی سپیڈ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو نا ذرا، ایکسیڈنٹ نظر آتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں نہ سورج کی جرت ہے کہ چاند کے مدار میں جائے، اور نہ ہی
چاند کی جرت ہے کہ سورج کے مدار میں جائے، جس کا جو سرکل ہم نے طے کر دیا کوئی دوسرا اس میں مداخلت کرنے کی اس کو اجازت نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ زمین سے کئی گنا بڑے سورج، کئی گنا بڑے ستارے، سیارے، چاند سب سفر کر رہے ہیں مگر ایکسیڈنٹ نہیں۔ زمین پر گھر میں 6 افراد ہیں تو 6 ایکسیڈنٹ ہیں۔ کسی ادارے کے اندر 50 لوگ ہیں تو 50 پھڈے ہیں، 50 جھگڑے ہیں، 50 حادثے ہیں، 50 سازشیں ہیں، 50 لابیز ہیں، 50 گروپ ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں میرا دائرہ کار کیا بنتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنے دائرے میں رہتا، اپنی حدود میں رہتا، اپنے طے کیے گئے قاعدے ضابطے کے اندر رہتا، انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا تھا۔ لیکن جب چاچی چاچے کی جگہ لے لے اور چاچا شریف سے انداز میں کہہ دے تو اڈی چاچی نہیں کرنا ہے، پھر چینج کرنا ہے، بس پھر چاچی نے جو سمجھ آتی ہے پھر ایسا ہی ہونا ہے۔ بس اتنے تے پتر ہی ساڈا وڈا، وہی چلانا رہے سارا نظام، انہوں پوچھ لو تو تسی کہہ دے اس شناختی کارڈ جی تہاڈا نام ہے کہ باقی بھی کوئی کام تہاڈا ہے۔ ہر فرد ننند کہہ رہی ہے کہ بہو کون ہوتی ہے باہر سے آ کے اس گھر میں روب جمانے والی، اس گھر میں موجود ہوں تو میرا سکہ چلے گا۔ بہو اپنے خاوند کو محسوس کروا رہی ہے کہ میری بھی کچھ گھر میں حیثیت ہے کہ نہیں ہے۔ ساس کہہ رہی ہے ہونی تے چاہ لان دا ٹائم آیا ہے، ہونی تے ثابت کرن دا ٹائم آیا کہ سس ہونا کنا سوادی جیا کام میں۔ اب اس کے اپنی بہو کے متعلق رویے اور اپنی بیٹی کے متعلق رویے، اور جب یہ حدود پامال کی جاتی ہیں پھر ایک ایک گھر کے اندر 6 ایکسیڈنٹ کا ہونا بالکل عین فطری تقاضوں کے مطابق ہے۔ جونیئر سینئر، بھئی تیرا یہ اختیار ہے، سینئر کا یہ اختیار ہے۔ جونیئر کہتا ہے میں نے اس کے اختیار کو بھی ہائی جیک کرنا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایکسیڈنٹ ہے۔ میرے بھائی یہ کون بتائے گا کس کا دائرہ کار کیا ہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ایکسیڈنٹ سے بچیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ معاشرہ فساد سے پاک ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے زندگیاں جیلوں میں نہ گزریں، عدالتیں اس طرح رش والی نہ ہو، قبرستانوں کی قبروں میں اضافہ قتل کے نتیجے میں نہ ہو؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچتیں ہو جائیں پھر اس کتاب کو پوچھنا پڑے گا، باپ کا، بھائی کا، بیٹے کا، بہو کا، ننند کا، ساس کا، پڑوسی کا، دوست کا دائرہ کار کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور چیز ہے، ہمارے معاشرے میں ہر شخص یہ چاہتا ہے میں نے آگے بڑھنا ہے۔ بھئی بڑھو، لیکن کسی کو کچل کے آگے نہ بڑھو، کسی کا حق مار کے آگے نہ بڑھو، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے آگے نہ بڑھو، کسی کو دھوکہ دے کے آگے نہ بڑھو، کیونکہ آپ زمین پر تو آگے بڑھ جائیں گے، رب کے ہاں بھی پیچھے رہ جائیں گے، ضمیر کے ہاں بھی پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ آگے بڑھنا کوئی آگے بڑھنا نہیں۔ پھر آگے بڑھنے کے لیے خود ساختہ طریقے، آگے بڑھنے کے معیار خود ساختہ ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی الگ ہے، معیار بھی الگ ہے۔ ہمارے ہاں آگے بڑھنے سے مراد صرف اور صرف معاشی ترقی، سنگل نقطہ ہے کہ جو معیشت میں، جو مالی لحاظ سے وہ زیرو سے اوپر آ گیا، سارا معاشرہ کہتا ہے نے صحیح ترقی کی تھی۔ لیکن یہ ترقی کا جز ہو سکتا ہے، کل نہیں۔ یہ ضرورت ہو سکتی ہے، آخری چیز نہیں، کیونکہ اس دنیا میں سب سے ترقی یافتہ طبقہ انبیاء کا طبقہ ہے، انبیاء کا طبقہ۔ انبیاء کے بعد سیکنڈ پوزیشن صحابہ کی ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ اصحاب صفا کے پاس آئے، بڑے فاقوں میں تھے، بڑی تکلیف میں۔ آپ نے کہا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ تمہارے یہ فاقوں کے پیریڈ کی اللہ کے ہاں کیا ویلیو ہے
تو تمہیں ان کو فیس کرنا بڑا ہی آسان ہو جائے، بہت آسان۔ تم وہ لوگ ہو جو بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگوں سے 500 سال پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے۔ کیا میرٹ رکھا؟ معیشت۔ ہمارے ہاں تو اکنامکس کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ ملک نے ترقی کرنی ہے تو معیار مال ہے، خاندان نے ترقی کرنی ہے تو معیار مال ہے۔ واللہ مال بڑے آئے، لیکن بہت سی دنیا صرف مال لے کے بیٹھی ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ تمسک بالسنہ ہے، نہ آخرت کی تیاری ہے، نہ اخلاقیات ہے، بدتمیزی کی انتہا ہے۔ یہ کوئی ترقی نہیں۔ جب انسانیت کو زوال ہو جائے، کاغذ کے ٹکڑوں کو عروج ملے، یہ کوئی عروج نہیں ہے۔ عروج وہ ہے جس میں انسانیت عروج حاصل کرے، رویے عروج حاصل کریں، اور انسان دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے، عزت کا باعث بنے۔ یہ تو ترقی ہو سکتی ہے۔ کاغذوں کے ڈھیر اگر ترقی ہوتے تو فرعون کے علاوہ، حامان کے علاوہ، قارون کے علاوہ کون ترقی یافتہ ہوتا؟ یہ معیار درست معیار نہیں ہے۔ اس لیے آگے بڑھنا، ترقی لینا، اس کا بھی سلیبس یہی ہے۔ اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اگر کسی نے زوال سے بچنا ہے، معاشی، معاشرتی، دنیا کا، آخرت کا، اگر کسی نے زوال سے بچنا ہے، کہا وہ کتاب اللہ کو سلیبس بنا لیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو عروج بھی دیتی ہے اور زوال بھی دیتی ہے۔ جو اس کے مطابق چلے گا اللہ اس کو عروج دے گا، اور جو اس کے الٹ چلے گا اللہ اس کو زوال دے گا، وہ زوال پذیر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی سے بڑھ کے کس کی سچی بات ہو سکتی؟ یہ سلیبس ہے عروج کا، اگر نہ مانا جائے تو زوال کا۔ یہ فیصلہ اس کے اندر۔ پھر ایک اور چیز ہے، ہمارے ہاں کس قدر کمی کا احساس ہے، اظہار ہے، شکوے ہیں کہ بہت کچھ زندگی میں ہے، نہ دل سکون میں ہے، نہ دماغ سکون میں ہے۔ یہ شکوہ کس قدر زیادہ ہے؟ آپ کسی دوست کو تھوڑا سائڈ پر کر کے بٹھا لیں جو آپ کو بڑا چہکتا نظر آتا ہے، جس سے وہ دل کی بات کرتا ہے، وہ بتائے گا کہ اس کی زندگی کتنی سکھی ہے، اس کا ذہن کتنا پرسکون ہے، وہ کھل کے بتائے گا۔ باپ بھی اپنے غم اپنی اولاد کو نہیں بتاتا، مائیں بھی اپنے غم اپنی اولاد کو نہیں بتاتی، پی جاتے ہیں لیکن ان کے چہروں سے بڑا کچھ چھلکتا ہے۔ دوست بھی دوستوں سے بہت کچھ چھپاتے ہیں۔ معاشرے سے ہر شخص اپنا پردہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن اندر سے وہ ریزہ ریزہ ہو کے پھر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے، کبھی اس پر آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی اس کی خرابیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ دماغ کا سکون، وہ دل کی راحت کہاں سے ملے گی؟ کوئی مووی، کوئی ڈرامہ، کوئی میگزین، کوئی پارک، کوئی کھانا اداس دل کو پرسکون نہیں کرتا، اداس روح کو چین نہیں دیتا۔ ہم اپنی توجہ تقسیم کرتے ہیں، چلو جی لانگ ڈرائیو پہ، کیا ہوگا؟ موڈ بدل جائے گا۔ چلو جی فلاں ڈش آج بنا لو، یہ ٹینشن میں آج اس کو خوش کرنا ہے، پارٹی ہو جائے بھائی۔ چلو بھائی آج کوئی گیم کھیلتے ہیں، فریش ہو جائیں گے۔ جب دل ٹوٹے ہوئے ہوں، دل اس طرح نہیں جڑتے، یہ فریش نہیں ہوتے۔ واللہ جتنا مجھے معلومات ملی، جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا، سمجھ ہی آتی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی قسم ہماری بے قراریوں کا سبب ہمارے گناہ ہیں۔ اس کو ادھر سے لے آؤ، ادھر سے لے آؤ، اس کا ٹائٹل بدل دو، اور اس کے ساتھ جو بیج ٹیگ آپ نے لگانا لگاؤ۔ واللہ سب سے زیادہ ہماری بے قراریوں کا سبب وہ دماغ کی ہو، وہ دل کی ہو۔ اللہ کی قسم جتنا بڑا حصہ اس میں گناہوں کا ہے، اتنا بڑا حصہ کسی دوسری چیز کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی پھر بڑے عجیب لوگ ہیں، قبول بھی نہیں کرتے، خرابی بھی کرتے، اعتراف بھی نہیں کرتے، پکڑے بھی جاتے۔
ایک اصول ہے کہ خوشی لینی ہے تو خوشی دینی پڑے گی۔ آج تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ بانٹے غم وصول خوشی کریں، بانٹے تکلیف اور وصول راحت کریں، سمجھ نہیں آتی۔ گالی دینی ہے، گالی مل جائے گی، عزت دینی ہے، عزت مل جائے گی، جو دینا ہے وہ لینا ہے۔ ہم کہتے ہیں اے کادا سیزن ہے، اے جی کنکاں بیجیاں جان ڈی، 6 مہینے بعد کوئی بندہ آکھے ویکھو ہاں جتے کنک بیجی سی اتنے مالٹے لگے نے کہ نہیں، بھی مالٹے تساں لائے نہیں، لائے تو نہیں، کی پتہ ہو ہی گئے ہون، کی پتہ کی، پاگل ہو تم، دماغ میں برادہ بھرا ہوا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ کھیت میں بیجا کیا تھا، بیج کے گندم مانگتے کنو ہو، بیجے کانٹے مانگتے پھول ہیں۔ ہم معاشرے کو دیں دھوکے، ہم کریں معاشرے کے ساتھ فراڈ اور بے ایمانیاں، ہم لوگوں سے حسد کر کے کریں چغلیاں، ہم سازشیں کر کے کسی کا کریں نقصان، اور توقع یہ کریں کہ یہ دل راحتوں کے بستر میں لپٹ کے سو جائے، انشاءاللہ کبھی نہیں سوئے گا، کبھی نہیں سوئے گا۔ جو کمبل آپ نے کسی کو دیا ہے وہ راحت کا ہے تو راحت کا ملے گا، وہ کانٹوں کا ہے تو کانٹوں کا بستر ملے گا۔ یہ اصول ہے، جو دینا ہے وہ لینا ہے، نہ بھی کرو گے تو لینا پڑے گا، نہ بھی کرو گے نا لینا پڑے گا۔ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، کون بتائے گا سکون کہاں ہے، راحت کہاں ہے، کیسے ہے؟ وہ کتاب اللہ بتائے گی، وہ قرآن بتائے گا۔ جب بات کہی جاتی ہے نا کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اس ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، وہ جز ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کے قاعدے ضابطے ہیں، اس کے حلال حرام میں تمیز ہے۔ آپ سود کا کام کریں، 1000 دفعہ سبحان اللہ کہیں، روح پرسکون نہیں ہوگی۔ آپ سود کا کام چھوڑ دیں، انشاءاللہ روح پرسکون ہو جائے گی۔ کیوں؟ ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہے، ذکر سے مراد اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اس کا حکم ہے، اس کا نظام ہے۔ جو قبول کر جائے گا راحت پا جائے گا، اور جس نے تسبیح 100 دانوں والی 1000 دانوں والی، نہ حرام سے باز آ رہا ہے، نہ کم تولنے سے باز آ رہا ہے، نہ ملاوٹ سے باز آ رہا ہے، نہ سازش سے باز آ رہا ہے، یہ تسبیح تیری روح کو سکون نہیں دے گی، یہ معاشرے کو دھوکہ دے سکتی ہے، یہ تیرے ضمیر کو پرسکون نہیں کرے گی، اور نہ تیری تسبیح رب کو مطمئن کرے گی۔ تیرا عمل بتلائے گا، اگر تیرا عمل صحیح ہے تیرا دل انشاءاللہ پرسکون ہو جائے گا، اگر تیرا عمل درست نہیں ہے تو معاشرہ تیری اداکاری سے متاثر ہوتا ہے، ہو جائے، نہ رب نے ہونا ہے نہ تیرے ضمیر نے ہونا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معذیرہ، کہا کرو لوگوں کو مطمئن کرو، عذر پیش کرو، بہانے، مگر تمہیں پورا پتہ ہے کہ اندر سے تمہاری کہانی کیا ہے۔ لوگوں کو کرو مطمئن، لیکن تمہارے رب کو پتہ ہے، ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما یخفی الصدور، وہ تو تمہاری آنکھوں کے اشاروں کو جانتا ہے، دلوں کے اندر چھپے رازوں کو جانتا ہے، وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ یہ شوٹنگ ایکٹنگ دنیا میں چلتی ہے، رب تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارا دل دیکھتا ہے، تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ اس پہ راحت لینی ہے تو کتاب اللہ رہنمائی کرے گی، قرآن رہنمائی کرے گا۔ اسی طرح ٹھوکریں بڑی ہیں زندگی میں، ٹھوکر کہاں لگتی ہے؟ او بھائی ٹھوکر اندھیروں میں لگتی، روشنیوں میں کس کو ٹھوکریں لگتی؟ اندھیروں میں۔ اندھیروں سے کیسے نکلیں؟ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے، ہم نے روشنی کا نام اندھیرا رکھ دیا اور اندھیرے کا نام روشنی۔ چلا تھا نا تھوڑا سا پیچھے ٹرمنالوجی کا ایک سیلاب، کہ ایک بادشاہ سلامت نے کپڑے اتارنے کا نام روشن خیالی رکھ دیا، حالانکہ اسلام سے بڑھ کے کوئی روشن دنیا میں ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں نے جو تمہیں دین دیا ہے اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کتاب کے ذریعے آپ معاشروں کو، لوگوں کو، افراد کو، جماعتوں کو، حکومتوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اسلام سراپا روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، ہمارا رب تو زمین و آسمان کا نور ہے۔ حقیقت ہے کہ قرآن روشنیوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ جو ٹھوکر سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے روشنی ضروری ہے، اور جو روشنی چاہتا ہے اس کے لیے کتاب اللہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ جو کتاب اللہ سے رہنمائی نہیں لے گا وہ اندھیروں کے اندر ہے، اس کو عقیدے کی ٹھوکر بھی لگے گی، اس کو بدعت کی ٹھوکر بھی لگے گی، اس کو معیشت کی ٹھوکر بھی لگے گی، اس کو بے سکونی کی ٹھوکر بھی لگے گی۔ اگر حادثات سے بچانے والی کوئی کمال کی روشنی والی قندیل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ لیکن جو پڑھے گا وہ روشنی پائے گا، جس نے پڑھنا نہیں ہے وہ اندھیروں میں ہے، تو اندھیروں میں پھر حادثات ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر آخری چیز اس میں وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، ہر بندہ مسلمان ہے، کافر ہے، چھوٹا ہے، بڑا، امیر، غریب، جو بھی ہے، ایک گیٹ ایسا ہے اس میں سے گزرنا پڑنا۔ وہ جتنا مرضی ٹانگے پھسائے، ایڑیاں رگڑے، میں نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جانے جانے، وہ موت کا گیٹ ہے، موت کا گیٹ۔ کوئی نیک ہے گزرنا پڑے گا، کوئی بڑا قوت والا بدماش ہے گزرنا پڑے گا۔ یہ ایسا گیٹ ہے جس سے کسی کو فرار کا راستہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس دروازے کے آگے کیا ہے؟ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ واللہ یہ ساری حقیقتیں اگر کوئی کتاب دنیا کے جڑے دن کی طرح کھول کے بیان کرنے والی ہے، منظر دکھا دینے والی ہے، آپ 3D میں دیکھیں، 2D میں دیکھیں، جس طرح آپ نے دیکھنا ہے، جس اینگل سے دیکھیں، جس انداز میں دیکھیں، یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ مرنے کے بعد اگلا منظر کیا ہے، ماحول کیا ہے، مرحلے کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، اور کس مرحلے پر تم نے کیا کردار ادا کرنا ہے، یہ اللہ کی کتاب بیان کرے گی۔ دنیا کے اندر کوئی دوسری کتاب اتنی گہری رہنمائی سے فارغ ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں یہ جو کافر ہیں ان کے مرنے کے بعد یہ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں تو الحمدللہ اللہ ہمیں تیاری کی توفیق دے، جو اصل چیز ہے، ہمیں تو قدم قدم پر نظر آتا ہے فوت ہو گئے ہیں، جی ابھی بندہ قبر میں ہے، کیا منظر ہے؟ فرشتے آ گئے ہیں، تمہارا بھائی قبر میں ہے، فرشتے سوال کرنے آ گئے ہیں، اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس کی استقامت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ ہم اندر نہیں دیکھ رہے، ہماری کتاب نے ہمیں دکھا دیا کہ اندر ماحول کیا ہے۔ اے جانے والو، تم نے بھی اس جگہ اپنے کلمے پر ثابت قدمی کی تیاری کرنی ہے۔ پس پردہ ہے، مٹی کے نیچے ہے، پردے میں، لیکن ہمارے نبی نے اس کتاب کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ پردے کے اندر، مٹی کے نیچے اس وقت سچویشن کیا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے۔ آگے جا رہے ہیں، یہ پلسرات ہے، یہ محشر ہے، یہ فلاں موقع ہے، یہ ترازو ہے، اس چیز کا زیادہ وزن ہے، اس کا کم وزن ہے، رویے کنٹرول کرو، شر کنٹرول کرو، قرضے ادا کر دو، معافیاں مانگ لو، معاف کر دو۔ قدم قدم پر سمجھایا جا رہا ہے، آگے یہ مرحلہ ہے، آگے یہ مرحلہ، اب تم نے یہ کرنا، اب یہ کرنا۔ اللہ کی قسم اتنی ڈیٹیل دنیا کے اندر کوئی دوسری کتاب، اس کا ویژن ہی نہیں ہے، اس کا ویژن ہی نہیں ہے، وہ بانج ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان اندھیروں والی دنیا سے ہمیں روشنی کی طرح پتہ ہو اگلے مرحلے کیا اور کرنا کیا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور ان اللہ کی توفیق سے عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ جملہ تو ایک ہے، یہ آئیڈیل لوگ اگر قرار دیے گئے ہیں، کیونکہ ان سے بڑھ کے انسانیت پر کسی کا احسان نہیں ہے، ان سے بڑھ کر معاشروں پر کسی کی نیکی نہیں ہے کہ وہ کتاب پڑھا دیں، سمجھا دیں، جس نے یہ سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر۔
ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کتاب کا گہرا تعلق، گہری محبت ہمارے دلوں میں داخل کر دے، اور اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمارے سینے میں نور پیدا کر دے، اور اللہ اس کے ذریعے ہمیں اندھیروں سے باہر نکال لے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم اللہ وہ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں،